Okay, so آج ہم بات کریں گے 4 things you need to do in the month of Ramadan. Let's start with the first one. Okay, so آج کی جو پہلی ایڈوائس آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ساری نمازیں ویسے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد میں پڑھیں، اسپیشلی میرے پیارے بھائیوں کے لیے، لیکن اسپیشلی جو عشاء اور فجر کی نماز ہے اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ مسجد میں پڑھ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ اس نے آدھی رات عبادت میں گزار دی، اور جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، مسجد میں پڑھتا ہے، اس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ باقی کی جو رات ہے وہ بھی اس نے عبادت میں گزار دی۔ تو صرف ایک چھوٹا سا یہ کام کرنے سے کہ اگر آپ کی عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ہو رہی ہے تو آپ کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جا رہا ہے اور اس کا اجر و ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے۔ سو رمضان کے اس بابرکت مہینے میں واٹ این امیزنگ وے ٹو ارن ریوارڈز فرام اللہ سبحانہ وتعالی۔ آئیڈیا نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ چیریٹی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس مہینے میں سب سے زیادہ چیریٹی کرتے، ویسے تو سارا سال ہی کرتے، لیکن اس مہینے میں ایک تیز ہوا کی طرح ہو جاتے کہ جہاں ان کو اپرچونٹی ملتی ضرور خرچ کرتے۔ سو میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میک شیور کہ آپ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ چیریٹی ضرور کریں۔ فار ایگزامپل ون گریٹ وے آف ڈوئنگ دیٹ از کہ اگر آپ اپنی قریبی مسجد کے ساتھ ایک ڈیل یہ کر لیں کہ آپ ان کو ایون 100 روپے کی افطاری یا 200 روپے کی افطاری بھی بھجوا دیں، کچھ سموسے بھجوا دیے، پکوڑے بھجوا دیے، کھجوریں، پھل وغیرہ کچھ بھی ڈیلی بیسس پہ اگر آپ بھیجیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھے کام وہ لگتے ہیں جو بے شک چھوٹے ہوں لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کیے جائیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ مسجد میں بہت لوگ آئیں گے اور وہ وہاں پہ نماز بھی پڑھیں گے اور افطار بھی کریں گے، تو اگر آپ ان کا روزہ کھلوا دیتے ہو تو انشاءاللہ جتنا اجر ان کو ملے گا روزے کا اتنا ہی اجر سبحان اللہ آپ کو بھی ملے گا، اور ان کے اجر میں سے کچھ مائنس نہیں ہوگا۔ سو اگر آپ کسی کے ساتھ بھی ایسی کوئی ڈیل کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ ڈیلی بیسس پہ 100 200 300 500 1000 وٹ ایور جو بھی آپ کے لیے آسان ہے، اگر آپ خرچ کر پائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا، اور ویسے بھی اس مہینے میں جو بھی نیک اعمال کی جاتے ہیں ان کا جو اجر ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ ٹپ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں جن آیات میں سورہ البقرہ کی روزے کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات کے بیچ میں ایک ایسی آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ دعا کا ذکر کرتے ہیں، جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیبوا دعوت الداعِ اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں جب بھی یہ مجھے پکارتے ہیں۔ سو ان کو چاہیے کہ وہ میری بھی سنا کریں اور مجھ پر ایمان لایا کریں۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں خوب دعائیں مانگیں۔ تو ایک ایڈوائس آپ کو یہ ہے کہ آپ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنی ایک دعا کی لسٹ بنا لیں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں نے ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ جو افطاری کا وقت ہوتا ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سو بالخصوص اس موقع سے پورا فائدہ اٹھائیں، اور ویسے بھی بڑے مسنون اوقات ہیں دعاؤں کے، مثال کے طور پہ اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقفہ ہوتا ہے، بارش کا وقت جب ہو، انسان سفر کی حالت میں ہو، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن خاص طور پہ جو افطار کا وقت ہے یہ بہت ہی برکت والا ٹائم ہے۔ پہلے سے لسٹ بنا لیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس رمضان میں یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، ان فیملی ممبرس کے لیے، ان فرینڈس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ جب بھی ہم کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ ہمارے لیے بھی آمین کہہ دیتا ہے۔ گائز آج کا 4th اور فائنل پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو قرآن کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس کو امپروو کریں۔ قرآن کو پڑھنا تلاوت کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، لیکن ایک اس سے بھی زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا آپ قرآن پر غور نہیں کرتے یا کہ آپ کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کو بھی اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو اس کا اجر جو ہے وہ پورے قرآن کو پڑھنے سے زیادہ ہے اگر وہ بغیر سمجھے پڑھا جائے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں صرف تلاوت کرنا، الف لام میم، آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن اس کی تلاوت کا بھی اجر ہے، ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں، تو آپ خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ پورا قرآن پڑھنے پہ کتنی نیکیاں آپ کو مل رہی ہوں گی۔ لیکن ابن القیم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کو بھی اگر آپ سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھ لو، اس نیت اور انٹینشن کے ساتھ کہ میں نے اس کو اپلائی کرنا ہے، میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ گویا پورے قرآن کو پڑھنے سے زیادہ اجر والی چیز ہے جو بغیر سمجھے پڑھا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ نیت بنا لیں اپنے دماغ میں کہ میں چلو ایک جز یعنی ایک پارہ یا کچھ پورشنز یا کچھ صورتیں انشاءاللہ اس مہینے میں سمجھ کر پڑھوں گا، غور و فکر کے ساتھ پڑھوں گا، اور انشاءاللہ ان کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کرواؤں گا۔